بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مذمت کرنی ہے اس بات کی کہ اپنا کے کنونشن میں کسی بدعقل انسان نے عمران خان کی تصویر جو وہاں لگی ہوئی تھی ان کے چہرے پہ پینٹ کر دیا، اس کو ڈسٹارٹ کیا پکچر کو۔ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے۔ ناخواندہ کوئی لوگ ہوں، کرپٹ لوگ ہوں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ایسا کام کریں گے؟ یہ پاکستانی ڈاکٹرز نے نہیں، مینجمنٹ میں کوئی ایک آدھ کالی بھیڑ ہوگی جس نے ایسا کیا ہوگا۔ ان کو ذرا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے۔ یہ آپ نے عمران خان کے چہرے پہ نہیں، اپنا کے چہرے پہ آپ نے یہ داغ ڈالا ہے کہ دیکھیے آپ سے یہ توقع نہیں ہے نا۔ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ، ان کی حیثیت پاکستان میں ایسی ہے جیسے کسی بھی گھر میں سب سے بڑے لڑکے کی، جو بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے، ایک شبیہ بن جاتی ہے نا۔ آپ سے ایسی توقع ہے اور آپ ایسی حرکتیں کریں گے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ کوئی ناخواندہ قسم کے لوگ ہوں وہ ایسی حرکت کر دیں تو آدمی صرف نظر کرتا ہے، لیکن آپ کی محفل میں ایسی بات ہو، اس جگہ وہ لوگ ایسی بات کریں کہ جن کو عمران خان کہتا ہے، بڑے پراؤڈلی کہتا ہے، اوورسیز تو میرا اثاثہ ہے، میرا دست بازو ہے، یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ جس کا مان ہے آپ لوگ، اس کی تصویر کو آپ نے ایسا کرنے دیا کسی کو؟ میں کہتا ہوں یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہوگا، وہ کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہر جگہ ہے نا، اور کچھ کرپٹ بیمار ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک آدھ کوئی شخص ایسا ہوگا تو اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اور ان کو کہیے کہ دیکھیے آپ نے جو حرکت کی ہے یہ بڑی غلط ہے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اچھا ایک بات جلدی سے کہہ کے ہم آگے بڑھیں گے کہ دیکھیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اوورسیز ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ ایک بڑا خوبصورت کردار، ایسی زبردست لابنگ کر رہے تھے، پھر ان کو آ کے وہی جو کرپٹ ذہنیت ہے پاکستان کی جرنیلوں، جرنلسٹ اور ججز کی، انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور آپ نے اتنی جلدی گیو اپ کر دیا۔ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کس لیے گیو اپ کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ بیٹے ہیں گھر کے جس نے گھر سنوارنا ہے یار، آپ ان کے چکر میں آ گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ان کے دائرے سے نکلیے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر جگہ جو ہے نا رسوائی ہے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ اچھا اب آئیے خبروں کی طرف۔ اچھا کل میں نے ایک خبر پہ مختصر سی بات کی تھی، وہ اسحاق ڈار کے نواسے ہیں ان پر، کہ انہوں نے جو ریپ کیا خواتین کو بلا کر، اور پھر اس پہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ تو ویڈیو کی، یہاں ویڈیو ہی نہیں کی، اور آپ نے اس پہ بات بہت کم کی، اس سے تفصیل سے بات کیجئے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو اس سے زیادہ اہم موضوع اور موضوعات ہیں، موجود ہیں، اور اہم خبریں موجود ہیں، اس طرف چلو۔ یہ پاکستان کو تو ایلیٹ کلاس نے کیپچر کیا ہوا ہے نا، یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، تم کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی ایسی بڑی، مطلب یہ بڑی بری بات ہے، لیکن ان کے نزدیک ایسا کچھ نہیں، یہ اس کا سلوشن ڈھونڈ لیں گے، انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ جرنیل اس کے پیچھے کھڑے ہیں جس نے یہ حرکت کی، رضا ڈار، جرنیل، ججز، جرنلسٹ سب اس کو فیور کر رہے ہیں، اور انہوں نے حل نکال لیا کہ وہ جو خواتین آئیں تھیں ان کو جو رقم ان سے مانگی گئی تھی کہ یہ ہمیں رقم دلواؤ، کیا $15 لاکھ یا کچھ، اس سے دوگنی رقم دے دی ہوگی، اور کہا یہ لیجئے بھی اپنے گھر جاؤ تم، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مدعی چلا گیا، ٹھیک ہے نا، گواہان ملیں گے نہیں تو مقدمہ کیسے چلے گا؟ سب کیس فارغ ہو جائے گا، پھر وہ ہنسی خوشی زندگی رہنے لگیں گے۔ بھائی پاکستان کے تو نصیب سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ۔ پاکستان تو ان کے نزدیک ایک موج مستی میلہ ہے جس میں یہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایسے رہے گا۔ وقت کے ساتھ دیکھیے گا آپ، کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جیسا جو اندیشہ ہے مجھے، لیکن
سوچنا ضرور چاہیے. اب میں سچ کہنے والا ہوں, ڈریے گا مت اور پریشان مت ہوئیے گا اور غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیجیے گا آپ مجھے. کیا جو نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر اپنی راہ لے گا, یہ سفر ایسے ہی چلتے چلتے بلوچستان اپنی راہ لے لے گا, کے پی اپنی راہ لے گا. وہ کیا اچھا وسیم بریلوی کا شعر تھا کہ یہ ایک میلہ ہے, یہ ایک میلہ ہے وعدہ کسی سے کیا لینا. یہ ایک میلہ ہے, میلہ تو ختم ہو جاتا ہے نا, تو کوئی وعدہ کیا کرے گا, یہ قائم رہے گا, میلہ قائم رہے گا. یہ ایک میلہ ہے وعدہ کسی سے کیا لینا, ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. شام کو جب میلہ ختم ہوتا ہے سب اپنے اپنے راستے اپنے اپنے گاؤں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ یہ سب الگ الگ چلے جائیں گے. اور یہ جو جرنیل آج یہ بنا رہے ہیں, رقمیں موٹی موٹی ہے, یہ نون اور پی پی پی, ان کی اولادیں پیسے لے کے گھومتی رہیں گی پوری دنیا میں. نہ اب یورپ میں ان کو پناہ مل سکے گی, نہ امریکہ میں. یورپ اور امریکہ کے دونوں کے حالات آنے والے 10 سے 20 سال میں خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, خراب ہوتے چلے جائیں گے. سکون اب کہیں نہیں ہے دنیا میں, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور خاص کر کے جن کے پاس حرام کے پیسے ہوں وہ لے کے گھومتے رہیں گے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اب دنیا ایک بہت بڑے ٹرانسفارمیشن کی طرف بڑھ رہی ہے, تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک عظیم ملک کو برباد کرنے والوں کی نسلیں ہوں گی جو ادھر سے ادھر ماری پھریں گی. اچھا صاحب, ایک بہت اہم خبر جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی کہ جرنیلوں نے پی آئی اے جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دی اور عارف حبیب کے. اس پہ ذرا گہرائی سے بات کرنی چاہیے. یہ کتنی مطلب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا فوجی فاؤنڈیشن نے. اچھا, اس پہ سوائے کامران خان کے میں نے کسی کو بات کرتے ہی نہیں سنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ وہ رضا ڈار نے ان کے ساتھ کس کس قسم کی زیادتیاں کی خواتین کے ساتھ. تو دیکھو, یہ مزے لینا چھوڑیے, سنجیدہ ہو جائیے. دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ یہ جرنیلوں کی ہرس ہے. یہ پی آئی اے کو سنوارنے نہیں آئے ہیں, یہ ہرس ہے ان کے اندر بزنس کی. بھائی $5 بلین کے بزنسز ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ سیمنٹ, بینکنگ, ریل اسٹیٹ, انشورنس, ایون کہ بیکری کا بزنس وہ تک ان کی ہے, نٹ ویئر کی فیکٹریز, ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے. اب انہوں نے پی آئی اے پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی ناکام ہائیبرڈ سسٹم جس کے تحت یہ 4 سال سے پاکستان کی چولیں ہلا دی اس سسٹم نے, کہ جرنیل ہوں گے اور ان کے ساتھ سویلین ہوں گے, مل کر کھائیں گے. دیکھیے یہ چیز نے ناکام ہو گئی نا. جب ایک فارمولہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ ان کو راس آتی ہے. یہ چیز پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, ہوا کرے, وہ ان کے اقتدار پہ پنجے گڑے رہتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ اب دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ ذرا یہ دیکھیے, جلدی میں چلوں گا فاسٹ فارورڈ دباتے ہوئے کہ وقت آپ کا میں بچاتا ہوں. دیکھیے 34% شیئر کس کے ہیں, عارف صاحب کے, اور 33.9% کس کے ہیں, فوجی فاؤنڈیشن کے, جس کا شروع میں کوئی وجود نہیں تھا. پہلے عارف حبیب صاحب کا ڈھول ڈرم بیٹ کیا گیا, لوگ سمجھے کہ اب ایک سویلین خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں ان کو لا کے آگے کر دیا گیا. اب 33% اور 34% میں کتنا بڑا فرق ہے, کیونکہ دوسرے شیئر جو ہیں وہ 18% لیک سٹی ہے, سٹی لیک ان کے ہیں, اور 8% وہ خاتون جو ہیں اسکول والی ان کے ہیں. کسی سے بھی وہ شیئر اپنے کرا کے پھر ایک دن ان کو کہیں گے یہ ایگزٹ ہے, آپ یہاں سے باہر چلے جائیے. یہ نیچر ہے نا ہمارے یہاں کے بزنس کی, یہ ذہن کی, ہمارے اقتدار کے جو ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان کی یہ ذہنیت ہے. پاکستان جب بنا, اب یہ لمبی کہانیاں ہیں, اور سچی بات ہے کہ یہ اورینٹ ایئرویز تھی اصفہانی صاحب کی, جو قائد اعظم کے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ یار ایسا ملک ہے یہ, تو کیا عظیم لوگ تھے یار, کیا عظیم لوگ تھے. انہوں نے پوری ایئر لائن پاکستان کے نام کر دی, اور ان کے پتہ نہیں 5-10
20% کوئی شیئر ان کے تھے، باقی سارے میجر شیئر جو تھے، اب وہ ایگزیکٹلی میں بھول گیا ہوں، لیکن مجھے پوری کہانی قصہ پتہ ہے، تو وہ جو ہے ان کے نام تھے، باقی انہوں نے پی آئی کو دے دی۔ ان لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ ان کی فیملی کو آؤٹ کر دیا، ان کے وہ شیئر بھی لے لیے اور کہا یہ ایگزٹ ادھر ہے جی۔ یہ ہوا اور آج بھی یہی ہونے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جرنیل نئی ایئر لائن پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک ناکام ہائیبرڈ سسٹم کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ آلریڈی ناکام ہو چکا ہے فارمولہ، دوبارہ آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کامیابی کی گارنٹی جو بتائی جا رہی ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے پاکستان سے مجھے کہ یار تمہیں نہیں پتہ وہ ریٹائرڈ جنرل انور علی حیدر صاحب ہیں نا، صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں، صاحب بہت ہی عزت ہے ان کی۔ تو میں نے ان سے کہا ان کی نفاست جو ہے وہ پی آئی اے کا پروفٹ پروڈیوس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پروفٹ پروڈیوس کرنے کے لیے تو آپ کو مینجمنٹ ماڈل کو کیسا آپ لاتے ہیں، اس کو کیسے چلاتے ہیں، اس کا زیادہ تعلق ہوگا۔ اور یہ نفاست اور مینرز اگر آپ کو چاہے سکھانے ہیں تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں ان کو سکھائیں آپ۔ اس سے پی آئی اے کے پروفٹ کا کیا تعلق ہے کہ وہ بہت شستہ اردو اور انگریزی بولتے ہیں؟ کیا تعلق ہے مجھے بتائیے؟ وہ کیسے چلاتے ہیں، وہ کیا ماڈل ہے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جہاں پہ یہی سیٹ نہ ہو گولز کیا ہیں تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھو، عارف حبیب صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اپنے سروں پر انہیں سوار کیا ہے جرنیلوں نے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے کے بعد ہی ان کو اس کا احساس ہو جائے گا، بلکہ احساس تو کچھ دوست کہہ رہے ہیں ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ ذرا آگے جا کے دیکھیے گا اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو، ایئر لائن چلانے کے لیے جو نا ایک کمرشل تھنکنگ چاہیے ہے، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ فوجی تھنکنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کمبینیشن ایک عجیب سا کمبینیشن ہے۔ دیکھیں، آج کے بزنس تھنکنگ میں انوویشن، انوینشن، ان کا بڑا مقام ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آپ بہت بڑے کمپٹیشن میں ہیں۔ اور فوجی تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ لکیر کا فقیر ہوتی ہے، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، بس اسی اس پہ نظر سے دیکھنا اور ایسے ہی چلنا ہے۔ یہ بیسک تھنکنگ جو ہوتی ہے نا دونوں طرف کی، یہ ذرا دیکھیے کتنی مختلف ہے۔ اور پھر ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے حریص ہیں، حرص میں مبتلا ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کاروبار پاکستان کے ہر بڑے شعبے کے سربراہ وہ ہیں، 5 بلین کا بزنس وہ کر رہے ہیں، سیمنٹ فیکٹری سے لے کے، میں نے آپ کو بتایا نا ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ اس کو بھی ایسے ہی چلائیں گے، پی آئی اے کو بھی۔ تو کیا یہ ایسے چل پائے گی؟ ذرا خود سوچئے کہ کیا ایک کاروباری فیلڈ الگ ہے اور میدان جنگ الگ ہے، یہ دو مختلف فیلڈز ہیں نا۔ اگر آپ اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کو آپ ایگری کر لیں کہ یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ یہ جرنیلوں کا کام ہے کہ ٹکٹیں بیچ کے پروفٹ کماؤ؟ یار ذرا سوچئے، یہ پی آئی اے کی ٹکٹیں بیچ کر پروفٹ کمائیں گے، جبکہ آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ بہت زیادہ پروفٹ کم وقت میں کما سکتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے کچھ دوستوں سے جو ان حضرات کو جانتے ہیں جرنیلوں کو، ان سے کہوں گا یار ذرا ان کو جا کے تم سمجھاؤ کہ دیکھو، اگر تمہیں نفع ہی کمانا ہے نا، تو کم وقت میں زیادہ نفع، تو وہ ایئر لائن کے ٹکٹ بیچ کر نہیں ہوگا۔ وہ بڑا ہیکٹک بزنس ہے بھائی، اور بہت مشکل سے ٹیک آف لیتا ہے، اور اس کے اندر تمہارا جو کمپٹیشن ہوگا نا دوسری ایئر لائن سے، وہ تم سے بہت زیادہ تیز لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک الگ بات ہے، جہاں پہ تمہیں پیسہ بنا سکتے ہو، وہ آج تم اپنی صلاحیتیں ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر کے بہت پیسہ بنا سکتے ہو۔ آج پیسہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایویشن میں، سیٹلائٹس میں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تم انوینشن کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں، ایسا نوجوان ہیں، وہ دیکھ لیجئے نا، ابھی اس سال صرف کیا نام تھا اس نوجوان کا، وہ کرسر جو کمپنی ہے جس سے $60 بلین میں اپنا وہ کچھ کوڈ لگانے والی ایک چیز بنائی تھی، تو وہ ایلان مسک کو جو دیا ہے۔ تو ایسے نوجوان جو ہیں تمہارے پاس کراچی سے پشاور تک
گلگت بلتستان تک موجود ہیں تمہارے پاس ایسے لوگ آزاد کشمیر میں. ایسا جینیس پڑا ہے, ان کو تم سامنے لاؤ تو یہ بہت پیسہ بن سکتا ہے. اب تم ریئر ارتھ منرلز ہمارے پاس آزاد کشمیر میں, بلوچستان بھرا پڑا ہے, کے پی بے پناہ چیزیں موجود ہیں, یہ سارے منرلز وہاں پر, اور ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا بزنس ہے جس پہ چائنا نے قبضہ کیا وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. سلیکون جو ہوتا ہے وہ ہر چپس کے اندر دماغ کا سا کام کرتا ہے. تم سیمی کنڈکٹر بناؤ, کہتے ہیں اس کی مشین بہت مہنگی ہے, وہ بڑا مشکل. کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب ایٹم بم بنا سکتے ہو تو یہ بھی بنا سکتے ہو. تم تو ہارڈ کیش چاہتے ہو نا, جلدی سے بس کیش مل جائے. میرے دور حکومت میں ہی میں جتنا قبض کما سکوں کما لوں. اب دیکھیے نا, عاصم منیر صاحب بریف کیس میں بھر کے سارے منرلز لے آئے, ان کے سامنے وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, یوں کر کے پیش کر رہے ہیں ٹرمپ سے, آپ یہ بھی لے لیجئے وہ بھی لے لیجئے, بس ہمیں قائم رکھیے. یار یہ ملک کیسے, مطلب ذرا آپ بتائیے یہ کیسے بات بنے گی؟ اور ان کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جاتی کہ دیکھو امیج ہر چیز سیل کرتا ہے. آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایسا شاندار امیج بنا ہے, یہ انڈیا سے جو ہم نے وہ جھڑپ جیتی ہے اس میں, کہ پاکستان کے پائلٹ ون آف دا بیسٹ, اور ٹرولی وی آر ون آف دا بیسٹ. آئی ایم پراؤڈ آف دیم. ٹھیک ہے نا. آپ کا امیج بنا ہے کہ آپ میڈیشن کراتے ہیں, نہیں آپ دہشت گرد ملک نہیں ہیں, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. اس امیج کے ذریعے تم پوری دنیا سے جتنا بزنس چاہو ایئر لائن کے سیکٹر میں لے لو, ان کو جیٹ طیارے بیچو, ان کے پائلٹ ٹرینڈ کرو. کتنا بڑی رقم ہے, اس طرف تمہاری توجہ نہیں ہے. بس تھوڑا سا کام ہے وہاں JF-17 کو زیادہ بڑھاؤ بھائی, اور زیادہ چیزیں لے آؤ جو لا سکتے ہو تم. ٹھیک ہے نا. تمہارے پاس اتنا دماغ ہے. میں ایک دفعہ حیران رہ گیا تھا, کراچی میں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے گارمنٹس, تو ایک پرزہ خراب ہو گیا تھا مشین کا, تو وہ ایک کام کرتا تھا لڑکا, وہ مجھے لے گیا, کہنے لگا وہاں چلیے ہانگ کانگ میں ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا کیا مطلب ہانگ کانگ, کراچی میں کام رہتے ہیں ہم ہانگ کانگ کا. کہنے لگا نہیں وہ 3 ہٹی وہ لالو کھیت میں ایک پل ہے, اس کے نیچے کو وہ کہتا تھا یہ ہانگ کانگ ہے. وہاں گئے صاحب, وہ پرزہ دکھایا, اس نے بالکل وہ اس سے زیادہ بہتر پرزہ بنا کے دے دیا. کیسے کیسے کراچی سے پشاور تک تمہارے پاس دماغ موجود ہیں, تم ان سے کام نہیں لیتے. اب دیکھیے وہ لڑکا تھا صالح, کیا نام ہے اس کا, آصف, ٹھیک ہے نا, جس نے وہ کرسر کمپنی ہے جس کی $60 بلین کا بزنس وہ کریٹ کر دیا. وہ ایک وہ کوڈ کا وہ ڈیکوڈ کرنے کا سلسلہ کچھ ایسا بنایا ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس کا پورا علم نہیں ہے. تو وہ دیکھیے ایسے کتنے نوجوان ہیں, تم ان کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیتے ہو, پہاڑوں سے نیچے گرا دیتے ہو. تم کہتے ہو بلوچستان کے یہ منرلز جو ہیں ہم ایک SHO لا کے سب کی پٹائی کر دیں گے. اور یہ ایک جرنیل صاحب نے کہا تھا یہ منرلز یہ بلوچی کیا آپ نے جہیز میں لکھوا کے لائے تھے, صدیوں سے وہ وہاں آباد ہیں. ان سے پیار سے بات کرنے کے بجائے ایک کہہ رہا ہے یہ جہیز میں لکھوا کے لائے تھے. عاصم منیر بولے کہ 1500 لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلوچستان چھین لیں گے ہم سے. یار ایک ملک کے سربراہ کو ایسے بات کرنی چاہیے, کوئی نہیں سمجھائے گا. کر وہ محسن نقوی گیا کہنے کا ایک SHO لاؤں گا سب کو ٹھیک کر دے گا بلوچستان میں. یار ان کے پاس منرلز ہیں, ان کے پاس صلاحیت ہے. تم نے ان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو تم نے بند کر دیا ہے. پوری دنیا ان کے منرلز پہ بھی نظر رکھتی ہے. پوری دنیا آزاد کشمیر سے جو راستے جا رہے ہیں چائنا کی طرف, اور بلوچستان سے جو راستے جا رہے ہیں, سب راستوں پہ ان کی نظر ہے. KP کے منرلز پہ پوری دنیا دیکھو ایک بہت بڑے اس سے کیا سے گزرنے والی آنے والے 20 سال میں. اگر تمہیں اس کا اندازہ ہے تو اس کا علاج کرو. آج اس پہ ایک الگ انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے کیونکہ لمبی ہو رہی ہے گفتگو. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ کرپشن کی حدیں کہاں تک ہیں. اٹلی سے ابھی یہ 2 ویک پہلے 6 ارب روپے کا قرضہ لے لیا. کتنی چھوٹی سی رقم ہے. وہ کیا کس نام سے, کیونکہ اس وقت امیج ہمارا بنا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے فائٹر بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں, میڈییشن بھی کراتے ہیں, تو وہ اس امیج کا یہ فائدہ. اور 6 ارب روپے کا قرضہ پکڑ لیا کسی نے ان سے. یار 6 ارب, کتنے ارب کے تو جہاز عیاشیاں تم لوگ کر رہے ہو. پھر ابھی سپتمبر میں 2021 میں $320 ملین کا
قرضہ لیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کہ پختونخوا کی سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں، وہ کہاں گئی وہ رقم؟ اس پہ جرنلسٹ بات نہیں کرتے، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں عمر ڈار نے زنا کر دیا، کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $350 ملین کا قرضہ لیا 24 میں۔ میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی کہ وومنس کی انکلوژن، ان کو ان کے بزنسز کو ہم وہ فروغ دیں گے، اس کے لیے کتنی عورتوں کو قرضہ ملا، کتنی روز ٹھیک ہوئیں، کتنے کسانوں کو اس نے ٹریننگ دی جس نے 6 ارب روپے لے لیے۔ بس لوٹ ہے کہ قرضہ لیے جاؤ۔ اس وقت ان کا یہ ایمان بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں اتنا قرضے لیے ہیں انہوں نے جتنے پورے اپنے وجود سے آج تک نہیں لیے تھے 70-78 سال میں، اور ابھی تک لوٹ مار جاری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لایا لڑکیوں کو اس نے پکڑ کے، جو کچھ بھی کیا وہ غلط چیز ہے، لیکن یار ان خبروں پہ بھی تو توجہ دو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، اور ہم نے اپنا پیٹریونز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو اس میں بہت اہم ایسی ویڈیوز ہیں جن پہ عام طور پہ لوگ بات نہیں کرتے، اور وہ پاکستانی ڈائسپورا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کو وزٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔